بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور واللہ علی کل شیء قدیر ہونے پر یقین فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں اور قدرت رکھتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں ویسے کر دیتا ہوں، اور میری مرضی ہے، میری منشا ہے، میں جیسے چاہوں واللہ علی کل شیء قدیر ہوں۔ اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ فرمایا۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک روز اپنے مکان میں تشریف فرما تھیں۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل امین ایک تندرست آدمی کی شکل میں تشریف لائے۔ مریم علیہ السلام نے ایک غیر آدمی کو اپنے پاس موجود دیکھا تو آپ نے فرمایا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو، خدا سے ڈرنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ڈرو مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔ مریم بولی، بیٹا میرے کہاں سے ہوگا جبکہ میں تو ابھی بے پائی ہی نہیں گئی اور کسی آدمی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام بولے، یہ ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ باپ کے بغیر میں تجھے بیٹا عطا فرماؤں گا، اور یہ میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے، اور یہ بات میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو، اپنی رحمت کا اور لوگوں کے لیے ایک نشانی کا مظاہر کریں، اور یہ کام ہمیشہ ہو کے رہے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ بات سن کر مطمئن ہو گئیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں ایک پھونک ماری تو مریم علیہ السلام اسی وقت حاملہ ہو گئیں، اور آپ بغیر شوہر کے حاملہ ہو جانا لوگوں کے لیے ایک باعث تعجب ہوا۔ سب سے پہلے آپ کا حمل کا علم آپ کے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو ہوا، جو بیت المقدس کا خادم تھا۔ وہ حضرت مریم علیہ السلام کا زید و اعتقاد اور آپ کی عبادت اور مسجد سے غیر حاضری یاد کرتا، اور پھر کا آپ کا حملہ ہو جانا۔ آپ نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا اور تعجب کیا، یہ کیا بات ہے؟ آخر کار اس نے ایک دن جرأت کی، مریم علیہ السلام سے پوچھ لیا، یہ بات اس طرح شروع کی کہ اے مریم، مجھے بتاؤ، کیا کھیتی کے بغیر تخم اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے جواب دیا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر تخم کے ہی پیدا کی، اور درخت بغیر بارش کے اپنی قدرت سے لگائے؟ اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم اور حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا؟ یوسف نے کہا، بے شک اللہ رب العزت ان سب امور پر قادر ہے، اور میرا یہ شبہ رفع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو الہام فرمایا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کریں، اس لیے کہ وہ ایک دور جگہ پر چلی جائیں۔ اور جب وہ بچہ جننے کا درد شروع ہوا ان کو، تو آپ ایک خشک درخت سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئیں اور فصیحت و ندامت کے اندیشے سے بولیں، ہائے کس طرح میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ مریم نے جب یہ بات کہی تو انہیں ایک آواز آئی کہ اے مریم، اپنی تنہائی کا لوگوں کو اور کھانے پینے کا کوئی غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر کو جاری فرما دیا ہے، اور اس کھجور کے درخت کی جڑ پکڑ اور اسے ہلا۔ چنانچہ مریم علیہ السلام نے اس درخت کو ہلایا تو وہ فوراً سرسبز و شاداب ہو گیا، اور اسے تازہ پھل مل گیا اور پکی کھجوریں لگ گئیں۔ پھر جب آپ کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آواز آئی کہ لے پھل اور بھی کھا، پانی بھی پی، اور اپنے نور عین بچے کو دیکھ اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ جب کوئی شخص تجھ سے اس معاملے کے بارے میں پوچھے تو تم خود کچھ مت کہنا، بلکہ اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام پھر اپنے بچے کو گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے یہ عجیب بات دیکھ کر یہ کہا کہ کنواری مریم کی گود میں بچہ یہ کہاں سے آیا؟ اے مریم، تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے، افسوس تم نے یہ بہت بری بات کی۔ مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے کچھ نہ کہو، اگر کچھ کہنا ہے تو اس بچے سے کہو۔ لوگ یہ بات سن کر اور بھی غصے میں آ گئے، بولے کہ اے مریم، اس دودھ پیتے پنگھوڑے کے بچے سے ہم کیسے بات کریں؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، سنو سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور مبارک بھی کیا ہے، چاہیے میں کتنا بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز، زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس شہادت سے لوگ حیران اور پریشان ہو کر خاموش ہو گئے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے فرما دیتا ہے۔